یاد کرنے کا ہے جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنایا بچڑے کو معبود حضرت کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، بڑے ظالم ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس توریت لینے گئے، کلام کرنے گئے، دیر ہو گئی، مہینے کے لیے گئے تھے، 10 دن بڑھ گئے تھے، 40 راتیں ہو گئی۔ پیچھے سے سامری نے کوئی بچڑا بنایا، شکل بنائی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جبریل آتا تھا ان کے قدم کے نیچے گھاس اگتی تھی، وہ بچی اٹھائی، اور اسرائیلی عورتوں نے قبطیوں کے زیورات پہن کے تھے، اسے پگھلا کر کے اس میں ڈالا۔ شاہ عبد القادر موضح القرآن میں کہتے ہیں حق اور باطل مل جاتا ہے، اس سے طلسم بن جاتا ہے، جادو بن جاتا ہے۔ ان کو کہا یہ ہے معبود، موسیٰ کوئی دور میں ڈھونڈنے گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ یہ نعمت تفصیلی ہے۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی توریت، والفرقان، اور معجزات، 9 آیات بینات، 9 معجزات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت آسانی سے لے سکو۔ ایک اور نعمت، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا، یا قوم، ہے لوگو، انکم ظلمتم، تم نے بڑا ظلم کیا، یعنی شرک کیا، انفسکم، خود، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود سمجھ کر، یہ تم نے کیا کہ واپس آ کے حضرت نے کہا فتوبوا الی بارئکم، توبہ طائب ہو جاؤ پیدا کرنے والے کے حضور۔ اور توبے کا طریقہ یہ تھا کہ فاقتلوا انفسکم، مارو ایک دوسرے کو، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہے، شرک نہ کرنے والے ان کو مارے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، پیدا کرنے والے کے ہاں۔ فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ شرک کفر ہے، اور مومن شرک جلی کر لے تو مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل ہے۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ تو توبہ قبول ہو رہی ہے، تو شاید ان کی ندامت اور شرمندگی اللہ نے قبول فرمائی، ان کی ندامت اور شرمندگی قبول کی، لیکن سزا اٹل رہی۔ والمسألة معضلة عند الفقهاء والمفسرين ما جاب عنها أحد بالشافعية إلى الآن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ مولانا شبیر احمد نے مشہور زمانہ قادیانی محمد علی لاہوری اس کو جواب لکھا ہے، اس جواب کا نام ہے الشہاب، چھپا ہوا ہے الشہاب۔ یہ آیت پیش کی مرتد کی سزا میں، لیکن مولوی محمد علی لاہوری نے مولانا شبیر احمد پر اشکال کیا ہے کہ یہ تو قبولیت توبہ ہے، مرتد کی توبہ کہاں ہوتی ہے؟ پھر مولانا نے فوائد کے اندر تو شیخ الہند کے تو ان کے تو تھے نہیں، مجھے کوئی جگہ اس کی نہیں ملی کہ مفصل جواب دیا ہو۔ بہرحال فقیر و عاجز نے یہ جواب دیا کہ کچھ تفصیلات میں شرائع کے اندر فرق ہوتا ہے، ان شرائع میں توبہ قبول ہونے کے باوجود شرک جلی کی سزا موت تھی۔ ہماری شریعت کے اندر اگر وقت پر مرتد تائب ہو جائے تو سزا معاف ہو جاتی ہے۔ آسان جواب۔ احکام القرآن پر جو بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے ان کا فرض بنتا تھا کہ اس آیت کو واضح کر دیتے۔ مولانا اشرف علی صاحب نے اپنے 4 خلفاء عبد الکریم گمطلہ، مفتی محمد شفیع، خیر محمد جالندری، ادریس کاندیلوی، بلکہ ظفر احمد عثمانی، ان کو ذمہ داری سونپی تھی کہ احکام القرآن لکھو۔ اصل کتاب کا نام ہے ادلۃ النعمان بآیات القرآن، یا کتاب الاحکام لادلۃ النعمان بآیات القرآن۔ آج کل ہمارے عزیز دوست مولانا خلیل احمد صاحب، مفتی خلیل صاحب جو لاہور
علامہ اقبال روڈ پر یا کہاں ان کا ادارہ ہے، ان کے بڑے بھائی مولانا مشرف علی تھانوی جامعہ اسلامیہ ہے غالباً، مولانا مفتی خلیل بہترین فقی ہے اس زمانے کے، انہوں نے اس کتاب کی تکمیل کر لی، 5 جلدیں پہلے ہو چکی تھی، 10 مزید لکھی، 15 کے 15 ایسا جس کو تحفہ بھیجا، اور انشاءاللہ ہم قریب ایک نظر بھی ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن اس آیت پر کما حقہ کلام انہوں نے بھی نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ دیکھے اللہ کو کھلی آنکھوں سے۔ یہ ایک بے ادبی کی بات تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، موسیٰ نے تو کہا تھا اللہ کو سن رہا ہوں۔ وہاں طور پر تو مکالمہ ہوتا تھا، معائنہ نہیں ہوتا تھا۔